آج سے 100 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا۔ قسطنطنیہ استنبول میں بدل گیا۔ 600 سال پرانی سلطنت نے، جس نے تمام جنوبی یورپ اور مشرق وسطی اور شمالی افریقہ پر حکمرانی کی، اس نے ایک نئی قوم کو جنم دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے نے دنیا کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے اور علاقائی استحکام کو متاثر کیا، جو بعد کی جنگوں میں بلکان اور مشرق وسطی میں تنازعات کا سبب بنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ترکی کا ماضی موجودہ طیب اردوان کے فیصلوں کو متاثر کرتا ہے، جو ایک بار پھر ترکی کو عالمی طاقت بنانا چاہتے ہیں۔ عثمانیہ دور کی ان علامتوں کا ایک مقصد ہے، وہ ترکی کے عظیم ماضی کے بیانیہ کی تشکیل ہے، جو ترکی کی حقیقت سے زیادہ شاندار ماضی کا بیانیہ ہے۔ تو ترکی کے عالمی عزائم اتنے اہم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے ترکی کا منفرد جغرافیائی مقام اور صدر اردوان کا دنیا میں پھیلا ہوا اثر و رسوخ۔ اناطولیہ، جہاں ترکی کا زیادہ تر حصہ واقع ہے، وہ اپنے اس خاص مقام کی وجہ سے بہت اہم ہے اور وہ بر اعظموں میں زمینی پل ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ 1299 میں سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا، جہاں طاقتور سلطانوں کا راج تھا، جہاں آخری اسلامی سلطنت تھی۔ اپنے عروج میں اس کے 3 بر اعظموں کے وسیع خطے پر حکمرانی تھی، لیکن 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ اسے معاشی مسائل لاحق تھے اور علاقے چھن رہے تھے۔ بلکان میں آزادی کی تحریکیں جنم لینے لگی اور سلطنت ٹوٹنے لگی۔ ٹوٹ پھوٹ کا عمل انتہائی خون ریز اور ہنگامہ خیز تھا۔ 1916 میں آرمینیائی باشندوں کو سلطنت سے نکالنے پر وسیع پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی، جسے آرمینیائی قتل عام کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ ترکی اس الزام کو رد کرتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ زیادہ تر علاقہ اس سے چھین لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے نے علاقائی استحکام کو متاثر کیا۔ اس کے خاتمے سے وہ ریاستیں وجود میں آئی جنہیں آج ہم مشرق وسطی، بلکان اور جسے ہم قفقاز کی قومی ریاستوں کے طور پر جانتے ہیں۔ ترکی کی ایک سلطنت سے قومی ریاست میں تبدیل ہونے کا آغاز ایک قوم پرست فوجی کمانڈر مصطفیٰ کمال نے کیا۔ اس نے سامراجی کنٹرول کو مسترد کر دیا اور 1919 میں ترکی کی جنگ آزادی کا آغاز کیا۔ ان کی فوجی فتوحات کی وجہ سے ترکی کی تشکیل ہوئی، جسے آج ہم جانتے ہیں۔ کمال اتا ترک نے خود مختار جدید سیکولر قومی ریاست کا خواب دیکھا، جو مغرب کی ٹیکنالوجی میں ترقی کا مقابلہ کر سکے گی۔ اکتوبر 1923 میں مصطفیٰ کمال نے ترکی کو جمہوریہ قرار دیا اور اس کے پہلے صدر بن گئے۔ وہ اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کے نام سے مشہور ہوئے اور ملک کو جدید خطوط پر استوار کرنا شروع کیا۔ اسلامی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ عربی رسم الخط کی جگہ رومن رسم الخط نے لے لی۔ مغربی لباس طرز کو فروغ دیا اور عورتوں کو زیادہ حقوق دیے، جن میں ووٹ ڈالنا اور وارث کا حق شامل تھا۔ اور اتا ترک کا 1938 میں انتقال ہو گیا۔ ترک ایک دانشمند اور اچھے حکمران کمال اتا ترک کی وفات کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کی وراثت آنے والی دہائیوں تک ترکی کی سیاست پر چھائی رہی۔ وہ شخص جس نے اپنے ملک کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف موڑ دیا تھا۔ اتا ترک کے بعد بھی ترکی نے مغرب کی طرف قدم بڑھائے رکھا اور 1952 میں نیٹو میں شمولیت اختیار کی۔ سرد جنگ کے دوران ترکی امریکہ کا قریبی اتحادی تھا، جسے سوویت یونین کے لیے اتحاد کے بفر زون کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ترکی نے 2005 میں یورپی یونین میں شمولیت کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا تھا۔ یہ رجب طیب اردوان کا بطور وزیر اعظم پہلا دور تھا، لیکن جب یورپی یونین میں شمولیت کا عمل آگے نہ بڑھ سکا تو ترکی نے دوسری دنیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اتا ترک اور اردوان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اردوان ترکی کو یورپی اور مغربی تہذیب کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ان کی سوچ کے مطابق ترکی کا تعلق عالم اسلام سے ہے۔ پہلے 2003 کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پھر 2014 سے منتخب صدر کی حیثیت سے اردوان نے ترکی کی طاقت کو بڑھایا اور اسلامی قوانین کی حمایت کی۔ سن 2017 میں انہوں نے اپنے صدارتی انتخابات میں توسیع کے لیے ریفرینڈم میں تھوڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی۔ ان کی پالیسیز میں خواتین کے حجاب پہننے پر آیا پابندی ختم کرنا اور آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنا ہے۔ عثمانیہ دور میں آیا صوفیہ ایک مسجد تھی، لیکن اتا ترک نے اسے سیکولر جمہوریہ نشانی کے طور پر ایک عجائب گھر میں بدل دیا تھا۔ صدر اردوان پر پریس، کردوں اور LGBT کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ سے تنقید ہوتی ہے کہ وہ آزاد سیکولر اور جمہوریت کے طور پر ترکی کی روایت کو ختم کر رہے ہیں۔ سلطان بن کر وہ حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن ان کے حامیوں کے لیے وہ ایک روایتی اسلامی اقتدار اور ملک کے قابل فخر ماضی کی نمائندگی کرنے والے بااختیار رہنما ہے۔ ساتھ ساتھ ملک کی سرحدوں کے باہر بھی
से उर्दवान को मजहबी रहनुमाओं की हमायत हासिल है। उर्दवान का इंतखाबी कामयाबियों का जश्न तुर्की के शहरों में ही नहीं मनाया जाता बल्कि गजा, दमिश्क, बगदाद और इस्लामी दुनिया के दीगर हिस्सों में भी मनाया जाता है। उनकी सदारती ताकत और मुस्लिम दुनिया में मकबूलियत ने उर्दवान को आलमी सतह पर ज्यादा बाअसर बना दिया है। तुर्की की मौजूदा क़यादत ये समझती है कि वो एक सुपर पावर उस्मानी सल्तनत के वाहिद वारिस हैं। यूरोप और एशिया, अफ्रीका के चौराहे पर वाक़िया तुर्की की जुग्राफियाई हैसियत उसके असरो रसूख में अहम किरदार अदा करती है। तुर्की का समुद्री गुजरगाहों पर कंट्रोल है। ये कुदरती गैस और तेल को आलमी मंडियों से जोड़ने के लिए एक ट्रांजिट मुल्क है। तुर्की तनाजात वाले इलाकों से जुग्राफियाई कुर्बत रखता है। शाम में खाना जंगी है और लीबिया में अफरा तफरी है। नागोर्नो काराबाग में कशीदगी, यूक्रेन और मशरक़ वुस्ता में जारी जंग। तुर्की अपनी जुग्राफियाई पोजीशन से या महल्ले वकू की वजह से खुद ब खुद एक सालिस मुल्क बन जाता है। उर्दवान इंतजामिया इस तुर्की की हैसियत से फायदा उठाना चाहती है। सदर उर्दवान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूस के सदर पुतिन के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग में सालिस का किरदार अदा किया है और उनकी मुदाखलत में यूक्रेन और रूस में अनाज की एक्सपोर्ट का मुआहदा तय पाया था और अक्टूबर 2023 में सदर उर्दवान ने इसराइल और फलस्तीन के तनाजात में सालसी की पेशकश की। वो तवील अरसे से फलस्तीनी कॉज की हमायत करते रहे हैं और 2009 में गजा के मामले पर इसराइली सदर के साथ गर्मा गर्म बहस के बाद डेवॉस से वो वॉकआउट कर गए थे। उर्दवान 2 दहाइयों के पुराने तनाजात पे रियासती हल की हमायत करते हैं। इन्होंने दुनिया में अपनी फौजी मौजूदगी में भी इजाफा किया है। चीन और भारत और रूस के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को भी मजबूत बनाया है और तुर्की के सिफारती नेटवर्क को भी बढ़ाया है, खास तौर पर अफ्रीका में। कुदरती वसाइल से माला माल अफ्रीका चीन और रूस के दरमियान जुग्राफियाई सियासी कशमकश वाला खिता है। इनकरा में ये ख्याल पाया जाता है कि अफ्रीका की तुर्की में मौजूदगी आलमी सियासत में इसके असर रसूख को मजबूत और आसान बनाएगी। तुर्की की आलमी हैसियत में शायद इजाफा हुआ हो, लेकिन अंदरूनी मुल्क में इफराते ज़र की शरह में इसकी मुआशी ताकत को महदूद कर दिया है और हालिया बरसों में इंसानी हकूक के रिकॉर्ड ने मगरब के साथ इसके ताल्लुकात को मुतासर किया है। तुर्की शायद अपनी हैसियत से बढ़कर इक़दाम करने की गलती कर रहा है और मुल्क में जमहूरियत में कमी और खारजा पॉलिसियों पर तनकीद को दबाने के लिए जुग्राफियाई अहमियत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहा है। लेकिन सूरत हाल इतनी भी वाज़ेह नहीं है। लेकिन यूरोपीय यूनियन में तुर्की की शमूलियत की दरख्वास्त डेडलॉक का शिकार बन चुकी है। यूरोप में पनाह गुज़ीनों की आमद को कंट्रोल करने के लिए तुर्की पर इन्हिसार करना पड़ता है। मेरे ख्याल में पहले उर्दवान तुर्की को मशरिक में ज्यादा देख रहे थे, लेकिन आखिरकार तुर्की को एहसास हुआ है कि मगरब और मशरिक के बीच वाक़या होना उसे दोनों से बात करने के काबिल बनाता है, जिसके फायदे ज्यादा हैं। चूँकि उर्दवान तुर्की को उसकी दूसरी सदी में लेके जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उस्मानी सल्तनत के इलाके और उससे आगे अपना असर रसूख बरकरार रखना होगा, जबकि तुर्की के ताल्लुकात मगरब के साथ में भी तवाज़ुन रखना होगा।